پرتگال کا بادشاہ بہت رحم دل اور اپنی رعایا کا خیال رکھنے والا تھا۔ بچوں سے تو اس کو اتنی محبت تھی کہ اس نے بچوں کے لیے اپنے محل کے تمام دروازے کھول رکھے تھے۔ کسی غریب یا امیر کے بچے میں کوئی فرق نہیں تھا۔ پرتگال میں تمام بچوں کے لیے ایک جیسے اسکول، کھیل کے میدان اور شفا خانے تھے۔ سب بچوں کی تعلیم اور صحت کی فیس معاف تھی۔ یہ تمام رقم سرکاری خزانے سے ادا کی جاتی تھی۔ بادشاہ خود رعایا کے بچوں کے ساتھ مل کر خوش رہتا تھا۔ بچوں سے خاص محبت اور لگاؤ کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ اکثر اس وجہ سے پریشان ہو جاتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد کون ملک کا بادشاہ بنے گا۔ بادشاہ کی شدید خواہش تھی کہ اس کا بھی کوئی بچہ ہو جو سارے محل میں کھیلتا کودتا اور دوڑتا رہے۔ اس کے ہنسنے اور رونے کی آواز سے سارا محل گونج اٹھے۔ ملکہ نے بادشاہ کو دوسری شادی کرنے کا کہا، مگر اس کو اپنی ملکہ سے بہت محبت تھی۔ اس نے کہا کہ اگر اولاد ہونا ہوئی تو اسی سے ہوگی، ورنہ قدرت کی مرضی۔ آخر ایک دن بادشاہ نے سوچا کہ وہ پریوں سے مدد حاصل کرے تاکہ وہ اس حوالے سے اس کی مدد کریں۔ یہ سوچ کر وہ اکیلا جنگل کی طرف چل پڑا جہاں 3 پریاں رہتی تھیں۔ یہ تینوں پریاں بہت نیک تھیں، سچے اور آپس میں پیار و محبت کرنے والے لوگوں سے بہت پیار کرتی تھیں۔ بادشاہ نے پریوں کو اپنے دل کی باتیں بتائیں تو پریوں نے اس سے کہا کہ 1 سال بعد تمہارا شہزادہ پیدا ہوگا۔ شہزادہ بہت خوبصورت اور ذہین ہوگا۔ بادشاہ پریوں کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور محل میں آ کر اس نے ملکہ کو یہ خبر سنائی۔ ملکہ بھی یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئی اور انہوں نے سارے ملک میں 1 ہفتہ جشن منانے کا اعلان کر دیا اور تمام بچوں کو شاہی مہمان بنا لیا۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ یہ خوشی ان بچوں سے خاص محبت کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ 1 سال یوں ہی ہنسی خوشی میں گزر گیا۔ پھر پورے 1 سال کے بعد بادشاہ اور ملکہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جو واقعی بہت خوبصورت تھا۔ بادشاہ نے اس خوشی میں سارے ملک میں خیرات تقسیم کی اور 10 دن کے لیے شاہی دسترخوان بچھا دیا جہاں تمام امیر اور غریب اکٹھے کھانا کھاتے تھے۔ جب شہزادہ 1 ہفتے کا ہو گیا تو تینوں پریاں بادشاہ اور ملکہ کو مبارکباد دینے کے لیے محل میں آئیں۔ انہوں نے شہزادے کو لوری دی اور بے شمار قیمتی تحفے دیے۔ محل میں جشن کا سا سما تھا۔ ہر ایک کے چہرے پر خوشی چمک رہی تھی۔ ایک پری نے شہزادے کو اٹھایا اور کہا، اے پیارے شہزادے، تم سب کے سب سے خوبصورت شہزادے بنو گے۔ دوسری پری نے شہزادے کو جھولی میں اٹھایا اور کہا، اے نیک دل بادشاہ کے شہزادے، تم دنیا کے سب سے زیادہ عقل مند اور رحم دل شہزادے ہوگے۔ تیسری پری نے شہزادے کو اٹھایا اور دل میں سوچا کہ ان دونوں پریوں نے شہزادے کو دنیا کی تمام خوبیاں دے دی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شہزادہ بڑا ہو کر مغرور ہو جائے اور یہ کسی کو انسان ہی نہ سمجھے۔ یہ سوچ کر تیسری پری نے شہزادے کے سر کو چوما اور دونوں کانوں کو پیار کر کے بولی، شہزادے، تمہارے خرگوش جیسے لمبے کان ہوں گے تاکہ تم غرور نہ کرو۔ یہ کہہ کر پری نے شہزادے کو جھولے میں لٹا دیا اور یکدم غائب ہو گئی۔ جب شہزادہ بڑا ہوا تو بچپن سے بھی زیادہ خوبصورت، عقل مند اور رحم دل نکلا۔ ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا۔ تمام بچے اس کے دوست تھے۔ وہ بھی ان بچوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ شہزادے میں ان خوبیوں کے باوجود ایک عیب بھی تھا، وہ یہ کہ اس کے کان خرگوش جیسے تھے، لمبے لمبے اور نرم و ملائم۔ شہزادہ ہر وقت اپنے سر پر لمبی ٹوپی پہن کر رکھتا تھا جو اس کے کانوں کو ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ بادشاہ نے اس کو بچپن سے ہی یہ بات سمجھائی تھی کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے سر سے یہ ٹوپی نہ اتارے، ورنہ شیطان اس کے سر پر کلہاڑی مار دے گا۔ شہزادہ ڈر کے مارے ٹوپی نہیں اتارتا تھا۔ بادشاہ نے اس خوف سے کہ کسی کو شہزادے کے لمبے کانوں کا علم نہ ہو جائے کبھی اس کی حجامت نہیں کروائی تھی، جس کی وجہ سے شہزادے کے بال بھی بہت لمبے ہو گئے تھے۔ آخر ایک دن شہزادے نے سر میں کھجلی کی شکایت کی۔ بادشاہ نے سوچا کہ یہ بال نہ کٹوانے سے ہو رہی ہوگی، اب کیا کیا جائے۔ آخر کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ایک حجام کو محل میں بلوایا اور اسے محل میں شاہی حجام رکھ لیا۔ اس کا کام صرف یہ تھا کہ اس نے شہزادے کے بال کاٹنے ہوتے تھے اور اس کے لیے شرط عائد کی گئی تھی کہ وہ کسی کو یہ نہیں بتائے گا کہ اس نے شہزادے کے لمبے کان دیکھے ہیں۔ حجام اس شاہی ملازمت سے بہت خوش ہوا۔ اس نے بادشاہ سے وعدہ کیا کہ وہ شہزادے کے کانوں کا کسی کو نہیں بتائے گا۔ مگر چند ہفتوں کے بعد شہزادے کے لمبے کانوں کا راز اس کے دل پر بوجھ سا بن گیا۔ اس نے یہ بات کسی سے نہ کہنے کا جو وعدہ کیا تھا اس پر قائم رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کو اپنے دل پر پتھر کی طرح کا بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ سوچا کہ وہ یہ راز کسی قریبی دوست کو بتا دے تاکہ اس کے دل سے بوجھ اتر جائے، مگر بادشاہ کا خوف اس کو روک لیتا تھا۔
پھر ایک دن تنگ آ کر اس نے ایک فقیر کے پاس جانے کا سوچا اور محل سے چھپ کر باہر نکلا اور فقیر کی جھونپڑی میں چلا گیا۔ حجام نے فقیر کو ساری بات بتائی اور اس کا حل بھی بتانے کو کہا۔ فقیر نے مسکرا کر اسے دیکھا اور بولا، بیٹا، کسی کا راز چھپانا واقعی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب یہ راز چھپانا تمہارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اگر تم یہ راز مجھے نہ بتاتے تو ہو سکتا تھا کہ کسی ایسے بندے کو بتا بیٹھتے جو تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا۔ اب تم ایسے کرو کہ جنگل میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر ایک گڑھا کھودو، پھر اس گڑھے میں منہ ڈال کر ساری بات اس کو بتا دو۔ اس طرح تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور تم ساری زندگی سکون سے رہ سکو گے۔ حجام نے فقیر بابا کا شکریہ ادا کیا اور پھر سیدھا جنگل میں چلا گیا۔ وہاں اس نے ایک گڑھا کھودا اور گڑھے میں منہ ڈال کر سارا راز اسے بتا دیا۔ یہ سب کہنے کے بعد اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی بہت بھاری پتھر اس کے دل سے اتر گیا ہے۔ اب وہ خوشی خوشی محل میں چلا گیا۔ اب وہ ہر وقت بہت خوش رہتا تھا۔ آخر ایک بہت عجیب سی بات ہو گئی جس سے وہ راز راز نہ رہا۔ ہوا کچھ یوں کہ جس جگہ حجام نے گڑھا کھود کر راز کہا تھا وہاں ایک بانس کا پودا اگایا اور وہ نہایت تیزی سے لمبا ہوتا گیا۔ ویسے بھی بانس سب سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔ یہ بانس کا درخت دوسرے درختوں سے ذرا مختلف تھا۔ ایک دن ایک گڈریا وہاں سے گزرا۔ اس کو بانسری بجانے کا بہت شوق تھا۔ اس نے جب بانس کا درخت دیکھا تو اس نے اس کی ایک ٹہنی کاٹ کر بانسری بنا لی۔ جب بانسری بن گئی تو جب وہ بانسری بجاتا تو اس میں سے آواز نکلتی، بولے ہر ایک زبان، شہزادے کے خرگوش جیسے کان۔ گڈریا اس آواز کو سن کر حیران ہو گیا اور آہستہ آہستہ یہ بات پورے ملک میں پھیل گئی جو چند دنوں میں بادشاہ تک بھی پہنچ گئی۔ بادشاہ نے گڈریے کو محل میں بلوایا اور اپنے سامنے اس سے بانسری بجوائی۔ گڈریے نے جیسے ہی بانسری بجائی تو اس میں سے آواز آئی، بولے ہر ایک زبان، شہزادے کے خرگوش جیسے کان۔ بادشاہ نے غصے سے بانسری چھینی اور خود بجائی تو اس سے پھر وہی آواز نکلی۔ اب تو بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ بات سوائے حجام کے کسی اور کو معلوم نہیں تھی۔ پھر یہ گڈریے کی بانسری کو کیسے معلوم ہو گئی؟ ضرور اسی حرام خور حجام نے گڈریے کو بتائی ہے۔ بادشاہ نے اپنے خاص سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ فوراً جائیں اور حجام کو گھسیٹتے ہوئے یہاں لے آئیں۔ بادشاہ کا حکم سن کر شہزادہ آگے بڑھا اور سپاہیوں کو جانے سے روک دیا۔ شہزادہ ہاتھ باندھ کر بادشاہ سے بولا، ابا جان، ساری عمر آپ نے رحم دلی کی، امیر غریب میں کوئی فرق نہیں رکھا، رعایا کے بچوں کو اپنے بچے سمجھا، پھر یہ شاہی حجام پر ظلم کیوں؟ اس نے کوئی جرم نہیں کیا بلکہ اس نے سچی بات کہی ہے۔ آپ نے اتنے سال یہ بات چھپا کر رکھی، آخر ایک نہ ایک دن تو سب کو پتہ چلنا ہی تھا۔ میں سب لوگوں کے سامنے اپنی ٹوپی اتار رہا ہوں۔ تمام لوگوں کو میری عیب کا علم ہونا چاہیے۔ اگر قدرت کو یہی منظور ہے تو آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر قدرت نے چاہا تو میں اس عیب کے باوجود اپنی رعایا کا محبوب اور قابل اعتماد بادشاہ بنوں گا۔ شہزادے نے یہ کہہ کر اپنے سر سے ٹوپی اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ شہزادی کی بات سن کر بادشاہ کا دل نرم ہو گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو جانے سے روک دیا اور حجام کو دل سے بھی معاف کر دیا۔ بادشاہ نے جب شہزادی کی طرف غور سے دیکھا تو حیران ہو گیا، کیونکہ اس کے کان خرگوش کی طرح لمبے اور نرم نہیں بلکہ اس کے انسانوں جیسے کان آ چکے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر شہزادے کو گلے سے لگا لیا اور سارے ملک میں خیرات تقسیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اتنی دیر میں تیسری پری بادشاہ کے پاس آئی اور بولی، بادشاہ سلامت، شہزادے نے حجام کو معاف کرنے کا کہہ کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ مغرور نہیں ہے بلکہ وہ رعایا کے لیے نرم دل رکھتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات سن کر اپنی خواہش واپس لے لی تھی۔ میں شہزادے کو دعا دیتی ہوں کہ وہ ہمیشہ اپنی رعایا اور ماں باپ کے لیے خوشی اور سلامتی کا باعث بنے۔ یہ کہہ کر پری پھر غائب ہو گئی اور بادشاہ مسکرانے لگا۔ تو دوستو، یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم دوسروں کے لیے رحم دلی کا جذبہ رکھتے ہوں تو اللہ تعالی ہمیں ضرور اس کا اچھا صلہ دیتا ہے۔